دوستو اسلام میں ایک حدیث کے مطابق اللہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ انصاف کرے گا اور جن لوگوں نے پیغمبر کی بتائی نیک راہ کو اپنایا یا ایمان لایا ان کی مدد کرے گا۔ ایسے میں پیارے دوستوں، جب پولیس نے ایک بے قصور نمازی کے ساتھ مار پیٹ کی اور جب اسے گرفتار کر لیا گیا تو اللہ کی قدرت نے ایک بندر بھیج کر ایسا کرشمہ دکھایا کہ اس کو دیکھ کر سارے پولیس والے بھی ہکے بکے رہ گئے اور سجدے میں گر گئے۔ آج جو واقعہ ہم آپ کو یہاں بتانے والے ہیں، یہ واقعہ پنجاب کا بتایا جاتا ہے۔ پنجاب میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے اکووال۔ اس گاؤں میں ایک مسلمان لڑکا رہتا تھا جس کی عمر تقریباً 30 سال کے قریب تھی۔ لڑکا بہت ہی نیک اور پرہیزگار تھا، 5 وقت کا نمازی تھا اور ہر نماز کو اس کے صحیح وقت پر ہی ادا کرتا تھا اور کوشش کرتا تھا کہ وہ نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ ہی ادا کرے۔ یہی وجہ تھی کہ اس لڑکے کا زیادہ تر وقت مسجد میں ہی گزرا کرتا تھا۔ اور یہی نہیں، جب یہ لڑکا نماز سے فارغ ہو جاتا تو اس کے بعد یہ کچھ وقت کے لیے مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ جاتا اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا تھا۔ اور وہ ایسا ہر نماز کے بعد کیا کرتا، یعنی کہ ہر نماز کے بعد وہ تھوڑی دیر قرآن پاک ضرور پڑھتا تھا۔ اس کی اس عادت کے بارے میں سبھی نمازیوں کو اچھی طرح سے معلوم تھا۔ اس نوجوان کا اسلام سے اتنا زیادہ لگاؤ دیکھ کر سارے لوگ اس پر نہ صرف ناز کرتے بلکہ اس کی بہت ہی زیادہ عزت بھی کیا کرتے تھے۔ یہ لڑکا ہر کسی سے بہت اچھے سے پیش آیا کرتا تھا اور کوشش کرتا تھا کہ اس کی وجہ سے کبھی بھی کسی کا دل نہ دکھے۔ اور یہی نہیں، وہ ہر دم یہ بھی کوشش کرتا رہتا کہ وہ کسی ضرورت مند کی مدد بھی کر سکے۔ اسی وجہ سے گاؤں کے سارے لوگ اس کے اخلاق کے دیوانے تھے۔ لیکن دوسری طرف اس نوجوان کا ایک چھوٹا بھائی تھا جو بہت ہی عائش قسم کا تھا، ہر وقت دنیا کے لالچ میں رہتا اور ہر وقت پیسوں کے پیچھے ہی بھاگتا رہتا۔ پھر کچھ دن گزرے کہ ایک دن اچانک ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس صدمے کے بعد میں بڑا بھائی اندر ہی اندر سے ٹوٹ گیا، اسی لیے پھر وہ زیادہ وقت مسجد میں ہی گزارنے لگا تھا۔ وہیں دوسری طرف اس کا چھوٹا بھائی ہر وقت یہ کوشش کرتا رہتا کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے بڑے بھائی کی زمین ہڑپ لے اور اس کی زمین کو اپنے نام کر لے، یعنی کہ وہ اس کوشش میں رہنے لگا کہ وہ کیسے بھی کر کے باپ کی زمین میں سے بڑے بھائی کا جو حصہ ہے وہ اپنے نام کروا لے۔ اسی لیے پھر چھوٹے بھائی نے اندر ہی اندر بڑے بھائی کے خلاف سازش رچنا شروع کر دی، مگر وہ کسی بھی طرح سے اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد جب چھوٹے بھائی کی تمام کوشش بیکار ہو گئی تو پھر ایک دن چھوٹے بھائی نے سوچا کہ کیوں نہ وہ اس کے لیے اپنے بڑے بھائی کی سب سے پسندیدہ چیز یعنی کہ مسجد کا استعمال کرے۔ اسی لیے پھر وہ سوچنے لگا کہ وہ اپنے بڑے بھائی کو مسجد کے ہی کسی کام میں پھنسوا دے، اور چھوٹے بھائی نے ایک پلان بنایا کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے اپنے بڑے بھائی کو مسجد کی چوری میں پھنسا دے، جس سے وہ مسجد میں جانے سے رک جائے، اور جس کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس کا بڑا بھائی 5 وقت کا نمازی ہے اور مسجد سے بہت زیادہ لگاؤ بھی رکھتا ہے، اسی لیے وہ مسجد کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اسی وجہ سے چھوٹے بھائی نے سوچا کہ اگر وہ اپنے بڑے بھائی کو مسجد میں جانے سے روک دیتا ہے تو پھر وہ اس کے بدلے میں زمین کا مطالبہ کر سکتا ہے، اور یقیناً بڑا بھائی نماز اور مسجد کو اہمیت دیتے ہوئے وہ اپنی زمین دے دے گا۔ پھر چھوٹے بھائی نے ایک منصوبہ تیار کیا۔ زمین حاصل کرنے کے لالچ نے چھوٹے بھائی کو اندھا کر دیا تھا، اسی لیے اس بدبخت نے رات کے اندھیرے میں مسجد کا کچھ قیمتی سامان چرا لیا، یعنی اس نے چوری کر لی۔ اس نے مسجد کا کچھ قیمتی سامان اٹھایا اور اپنے گھر لے آیا، اور چوری کیے ہوئے سامان کو اس نے اپنے گھر میں ایک خفیہ جگہ پر چھپا دیا، اور پھر پولیس والوں کے پاس میں جا کر اپنے بھائی پر الزام لگا دیا اور کہنے لگا کہ ہماری مسجد میں جو چوری ہوئی ہے اور مسجد کا سامان چرانے والا اور کوئی نہیں بلکہ اس کا ہی بڑا بھائی ہے۔ ادھر دوسری طرف بیچارے بڑے بھائی کو اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا۔ وہ ویسے ہی مسجد میں جا رہا تھا اور سچے دل سے اللہ کی عبادت کر رہا تھا، اور ویسے ہی اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں بھی مانگتا تھا۔ وہ اپنی ہر دعا میں کہتا کہ اے اللہ، مجھے ہر مشکل سے نجات دے، اگر میں کبھی کسی بڑی مصیبت میں پھنس جاؤں تو میری مدد فرمانا۔ بڑا بھائی ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور
ضرور کیا کرتا تھا۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ چوری کے بعد میں چھوٹے بھائی نے اپنی غلطی کا الزام بڑے بھائی پر لگا دیا تھا، اسی لیے اگلے روز بڑا بھائی نماز کے لیے مسجد کی طرف جا رہا تھا تو پولیس والے اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے پاس آ پہنچے اور مسجد کے دروازے پر پہنچ کر پولیس کے لوگوں نے اس نوجوان سے کہا کہ تمہیں گرفتار کیا جاتا ہے۔ تو یہ سن کر بیچارہ بڑا بھائی بہت گھبرا گیا اور پولیس والوں سے پوچھنے لگا کہ میں نے کیا ہے، میری کیا غلطی ہے، میرا کیا قصور ہے، میں نے کیا ظلم کیا ہے، آپ مجھے کیوں گرفتار کر رہے ہیں؟ مہربانی کر کے آپ مجھے مسجد کے اندر جانے دیں، مجھے نماز کے لیے دیری ہو رہی ہے۔ اس بار پولیس والوں نے اسے بتایا کہ تم پر مسجد کا قیمتی سامان چوری کا الزام ہے، اسی لیے ہم تمہیں گرفتار کرتے ہیں۔ یہ سن کر بیچارہ وہ بڑا بھائی ہکا بکا رہ گیا اور سوچنے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے اور اس پر یہ الزام کس نے لگایا ہوگا، لیکن اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسی لیے وہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا اور اللہ سے مدد کی گہار لگانے لگا اور اللہ سے دعا کرنے لگا۔ وہ کہنے لگا، یا اللہ اس مصیبت کی گھڑی میں میری مدد فرما، یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں چور نہیں ہوں، میں کبھی کسی کی چوری نہیں کر سکتا اور نہ ہی میں نے مسجد سے یہ قیمتی سامان چرایا ہے۔ یا اللہ تو اپنی قدرت سے کوئی ایسا معجزہ دکھا کہ سب لوگ یہ ماننے پر مجبور ہو جائیں کہ میں بے قصور ہوں۔ پولیس کو مسجد کے دروازے پر دیکھ کر آس پاس کے بہت سارے لوگ بھی جمع ہو گئے اور وہ سب پولیس والوں سے کہنے لگے، اس لڑکے کو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، یہ لڑکا بے قصور ہے کیونکہ یہ لڑکا 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے اور اس لڑکے کے اخلاق بہت ہی اچھے ہیں، اسی لیے ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ یہ لڑکا بہت نیک ہے، یہ کبھی بھی مسجد سے چوری نہیں کر سکتا، اسی لیے جس نے بھی اس پر الزام لگایا ہے وہ سراسر جھوٹ ہے۔ مگر ان لوگوں کی یہ گواہی سن کر پولیس کے لوگ نہیں مانے اور کہنے لگے کہ ہم کو اس لڑکے کے خلاف پختہ ثبوت ملے ہیں، اسی لیے ہم اس کو گرفتار کریں گے۔ اتنے میں اس لڑکے کا چھوٹا بھائی بھی وہاں پر آ پہنچا اور پھر وہ اپنے بڑے بھائی کو ایک طرف لے جا کر کہنے لگا کہ یہ سب میرا کیا دھرا ہے، میں نے ہی تم پر الزام لگایا ہے، اگر تم کو تمہاری عزت پیاری ہے تو تم اپنی زمین میرے حوالے کر دو، تمہارے حصے میں جو زمین آئی ہے وہ میرے نام کر دو، تمہاری عزت میں بچا لوں گا اور تمہیں جیل جانے سے بھی روک دوں گا، اور جو مسجد کا قیمتی سامان جو میں نے چھپا رکھا ہے اس کو میں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ تو یہ سن کر بڑے بھائی کو بڑا دکھ ہوا، وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ سب اس کے چھوٹے بھائی نے کیا ہے۔ ابھی وہ چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی کو یہ سب باتیں کہہ ہی رہا تھا کہ اتنے میں اللہ کی قدرت سے ایک بندر نامودار ہوا، اس کے ایک ہاتھ میں مسجد کا وہ قیمتی سامان تھا جس کو چھوٹے بھائی نے مسجد سے چرا کر اپنے گھر میں چھپایا تھا۔ یہ دیکھ کر چھوٹے بھائی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ پولیس والے بھی بندر کے ہاتھ میں مسجد کا چوری ہوا سامان دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ جس لڑکے کو گرفتار کرنے والے تھے وہ تو بے قصور ہے۔ پھر اس بندر نے ان پولیس والوں کو ساتھ لے جا کر بتا دیا کہ میں نے چھوٹے بھائی کے گھر سے ہی سامان اٹھایا ہے، اسی لیے پھر پولیس والوں کو معلوم ہو گیا کہ مسجد سے یہ سامان چھوٹے بھائی نے ہی چرایا ہے، اور پھر یوں سب کو معلوم ہو گیا کہ اصل چور تو اس کا چھوٹا بھائی ہے۔ پولیس والوں نے چھوٹے بھائی کو گرفتار کر لیا اور جب اس سے پوچھ تاچھ ہوئی تو پھر یہ ساری باتیں چھوٹے بھائی نے پولیس والوں کو بتا دی۔ ادھر وہ بڑا بھائی اللہ کے سامنے سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ کا اس بات کے لیے شکر ادا کر رہا تھا کہ عین موقع پر اللہ نے ایک بندر بھیج کر اس کی کس طرح سے مدد کی ہے، اور اس طرح سے پورے گاؤں والوں کو اس کی بے گناہی کا ثبوت مل جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر سب کا اللہ پر بھروسہ اور بھی زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو چلیے دوستوں، آپ کو ایک اور واقعہ بتاتے ہیں، اور اسی طرح کا ایک واقعہ عابد نام کے ایک شخص کے ساتھ پیش آیا۔ اس کا ایک میڈیکل سٹور تھا۔ عابد نے اپنی زندگی کا ایک ایسا واقعہ سنایا جس کو سن کر آپ بھی حیران رہ جاؤ گے۔ عابد بچپن سے ہی نیک اور دیندار انسان تھا۔ پنچ گانا نماز کے علاوہ تہجد گزار اور تلاوت قرآن میں زیادہ تر وقت بتایا کرتا تھا۔ بامرتبہ ساری رات نوافل ادا کرتا
روزے نماز زکوٰۃ کا پابند تھا۔ عمر گزرتی گئی اور عابد نے شادی نہیں کی۔ گھر والے اس پر شادی کا دباؤ بنانے لگے۔ اس صورتحال اور گھر والوں کے دباؤ میں آ کر عابد کو آخر شادی کا فیصلہ کرنا ہی پڑا اور عابد نے شادی کر لی۔ شادی کے بعد عابد کی زندگی ایک دم بدلنے لگی۔ اب راتوں کی عبادت آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی اور خاص کر جیسے رمضان میں ہی ایسا ہوتا ہے، تہجد بھی چھوٹ گئی اور نمازوں میں بھی کمی آنے لگی، اور ایک وقت ایسا آ گیا کہ 5 نمازوں میں غفلت ہونے لگی اور پھر عابد اچانک مشکلات میں گھر گیا۔ میڈیکل سٹور کی آمدنی کم ہو گئی اور قرض پر قرض چڑھنے لگا۔ عابد کی زندگی خوشحال تھی، وہ بری طرح سے متاثر ہو گیا، ہر وقت ٹینشن میں رہنے لگا۔ اس دوران ایک دن ایک شخص میڈیکل سٹور پر دوائی لینے آتا ہے۔ عابد اس وقت اس قدر پریشانی میں تھا کہ اس نے اسے غلط دوائی دے دی، جس کی وجہ سے وہ شخص مرتے مرتے بچا اور اس نے عابد پر کیس کر دیا، جس کے بعد اس کی دکان سیل ہو گئی اور اس کا کاروبار پوری طرح سے بند ہو گیا۔ اسی دوران عابد کے والد کی بھی طبیعت خراب ہونے لگی اور عابد نے اب تک جو کچھ بھی کمایا تھا وہ سب والد کے علاج پر خرچ کر دیا۔ اسی صورتحال کو دیکھ کر اس کی بیوی بھی اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ اب عابد کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا اور عابد پوری طرح سے زندگی سے مایوس ہو گیا تھا۔ ایک دن عابد صحن میں اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر رو رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس کے ساتھ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تبھی اچانک اس کی نظر الماری پر پڑی جہاں قرآن پاک رکھا ہوا تھا۔ اس کو فوراً جھٹکا لگا اور سمجھ میں آ گیا کہ اس سے کیا بھول ہوئی ہے۔ وہ فوراً اٹھا، وضو کیا، نماز ادا کی، سجدے میں گرا، معافی مانگتا رہا، روتا رہا، یا اللہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ میری ساری عمر تیری محبت میں گزری، تیری عبادت میں گزری اور دنیا داری میں ایسا کھو گیا کہ تجھے ہی بھول گیا۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ 5 گانا نماز شروع کر دی اور تہجد گزار اور تلاوت قرآن بھی کرنے لگا اور ہر رات اپنی غلطی پر معافی مانگنے لگا۔ پیارے دوستوں، ابھی صرف 9 ہی دن گزرے ہوں گے کہ تبھی اس کے گھر میں وہ شخص آتا ہے جسے عابد نے غلط دوائی دی تھی۔ وہ شخص کہنے لگا، تم نے مجھے جو دوائی دی تھی اس سے میری طبیعت تو ضرور بگڑی تھی، مگر میری جو بیماری تھی وہ کرشماتی طور پر اسی دوائی سے دور ہو گئی اور تم پر کیا ہوا کیس اب میں واپس لے رہا ہوں۔ اس کے بعد عابد کو اس کی دکان واپس مل گئی، یعنی عابد نے اپنا میڈیکل سٹور واپس حاصل کر دیا اور آمدنی پہلے سے زیادہ بڑھنے لگی۔ اس نے اپنے والد کا علاج بھی کروایا اور اس کی بیوی بھی واپس آ گئی۔ دوستو، جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اگر کچھ نہیں ہو رہا تو وہ بھی اللہ کی مرضی ہے، اور اگر کچھ برا ہو رہا ہے تو یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو ہر انسان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے، ہر وقت استغفار کرتا رہے اور نماز کی پابندگی کرتا رہے۔ جو شخص نماز نہیں پڑھتا تو ایسے شخص کی زندگی میں بہت مسئلے، بہت پریشانیاں آ جاتی ہیں، اور جو نمازی ہوتا ہے اور نمازی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، وہ تکبر سے پاک ہوتا ہے، وہ حسد اور جلن سے پاک ہوتا ہے، وہ کبھی کسی کے بارے میں کچھ غلط خیال نہیں رکھتا، وہ صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہے۔ وہ ایک ایسی زندگی گزارتا ہے جیسے ایک اللہ کا ولی زندگی گزارتا ہے۔ وہ تکلیف دینے والوں کو بھی دعائیں دیتا ہے۔ تو ایسے انسان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسانوں کو ہی کامیاب کرتا ہے۔ تو یاد رکھیں، ہمیشہ اچھا سوچیں، اپنے بارے میں اچھا سوچیں اور ان کے بارے میں اچھا سوچیں۔ جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو، اور جو جیسا گمان کرے گا اللہ اسے وہی عطا بھی فرمائے گا۔ تو اگر آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو 5 وقت کی نماز کے ساتھ آپ نے قرآن کریم کو بھی پڑھنا ہے۔ اگر قرآن نہیں آتا تو آپ اسے سیکھیں، اگر وہ بھی نہیں آتا تو آپ اس کا ترجمہ ہی صحیح سے پڑھ لیجئے۔ آپ کو جس لینگویج میں بھی چاہیے اس لینگویج میں قرآن کریم مل جائے گا، آپ کم سے کم اس کا ترجمہ تو پڑھ لیجئے۔ دیکھیے تو صحیح اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔
تو دوستوں آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ کو ہمارا آج کے یہ دونوں واقعے کیسے لگے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جلدی سے جا کر سبسکرائب کریں۔ جلد ملاقات ہوگی ایسے ہی نئے اور دلچسپ واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، خدا حافظ۔